بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا الحج مرة فمن زاد فتطوع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے جاری اور ساری ہے اور قیامت تک اللہ پاک اس کو جاری رکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر 1000 حج کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ طوفان نوح کے اندر بیت اللہ کو اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھا لیا، بیت اللہ کی عمارت آسمانوں پر اٹھا لی گئی، جگہ وہی موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اسی جگہ پر اللہ کے حکم سے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک علیہ السلام تک کا زمانہ تقریباً 2870 سال بنتا ہے۔ 2870 سال کا لمبا زمانہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک علیہ السلام کے درمیان میں 610 سال کا زمانہ۔ چونکہ 610 سال کے اندر کوئی نبی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات آہستہ آہستہ لوگوں نے بھلا دی تھیں، اور بہت ساری زندگی کے اندر جاہلیت کی رسم و رواج آ چکے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر حج بھی حج نام تھا، لیکن ایک جشن اور ایک میلے کا نام حج رکھ دیا گیا تھا۔ مکے والے بھی حج کرتے تھے، دور سے لوگ آ کر بھی حج کیا کرتے، لیکن حج کے اندر ہوتا کیا تھا؟ مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر، عرفات کے میدان کے اندر مشاعرے ہوا کرتے، بڑے بڑے شعراء آتے، کوئی اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو ذکر کرتا، کوئی اپنی سخاوت کو ذکر کرتا، کوئی اپنی مہمان نوازی کے قصیدے سناتا، کوئی اپنی بہادری اور طاقت اور قوت کے مظاہر کو بیان کرتا، اور بہت سارے لوگ ان میدانوں میں صرف خرید و فروخت کے لیے آیا کرتے۔ تو ایک جشن، ایک میلے کی صورت بنا دی گئی تھی، اور اس کا نام حج رکھ دیا گیا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جو حج فرمایا، حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج کیا ہے رسول پاک علیہ السلام نے،
اور سیرت لکھنے والے بتاتے ہیں کہ مکی زندگی کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے کا 40 سالہ زمانہ ہے، نبوت کے بعد مکی زندگی 11-12 سال کا جو زمانہ ہے، اس سارے زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اندر شریک ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ رہی تھی کہ جب تک اعمال کے اندر وحی نہیں آیا کرتی تھی، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام انہی مروجہ طریقوں کو اختیار فرمایا کرتے۔ کسی خرافات کے اندر، کسی گناہ کے کام کے اندر تو شریک نہیں ہوئے، لیکن جو زندگی گزارنے کے روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں، اس کے اندر جو طریقے چلا کرتے تھے وہی طریقے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہی آنے تک اپنایا کرتے تھے۔ جیسے قبلہ ہے، چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک قبلہ بدل دیا گیا تھا، مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنا دیا گیا تھا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام عبادات کے اندر اپنا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف کیا کرتے۔ ایک صحابی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی کے گھر والے، چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک طریقہ بن چکا تھا کہ جو آدمی فوت ہو جائے اس کی وراثت اس کے لڑکوں کو ملتی ہے، اور صرف ان لڑکوں کو ملتی ہے جو بالغ ہوں، بڑے ہوں، جو تلوار اٹھا سکتے ہوں، مقابلہ کر سکتے ہوں۔ اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے اس کو وراثت نہیں دیتے تھے، اگر بیٹیاں ہیں اس کو وراثت نہیں ملتی تھی، اگر بیوہ بیوی ہے اس کو بھی وراثت نہیں دیتے تھے، ماں کو نہیں دیتے تھے، بہن کو نہیں دیتے تھے۔ وراثت صرف بیٹوں کو ملتی تھی، اور ان بیٹوں کو ملتی تھی جو بڑے ہوں، بالغ ہوں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کے بالغ بچے نہیں ہوتے تھے تو وہ مرنے والے کے بھائی اس ساری وراثت کو آ کر سمیٹ کر لے جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہیں، حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ ہیں، 2 جوان بچیاں ساتھ لے کر آتی ہیں۔ یا رسول اللہ، میرے خامد انتقال کر گئے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، جتنا مال چھوڑا تھا ان کے بھائی سارے کا سارا سمیٹ کر لے گئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی جوان بچیاں ہیں، ان کے ساتھ شادی کر لو تاکہ ان کا بوجھ میرے کندھوں سے تو اتر جائے، وہ اس پر بھی تیار نہیں ہوئے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آئے لیکن کچھ فرمایا نہیں، اس لیے کہ مروجہ طریقہ یہی تھا۔ کچھ دن گزرے تو حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی بیوہ بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ، 2 بیٹیاں ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے، خامد احد میں شہید ہو چکے ہیں، نہ چھوٹے بچے کو وراثت ملتی ہے، نہ بیٹیوں کو ملتی ہے، نہ مجھے ملتی ہے۔ میرے خامند کے بھائی آئے اور سارے کا سارا مال لے کر جا چکے ہیں۔ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے اب بچوں کو کھلانے کے لیے، ان بچیوں کو پالنے کے لیے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وحی نہیں آئی تھی آپ نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے مکمل وراثت کا نظام اتار دیا، تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب تک وحی نہیں آیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی مروجہ قاعدے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو حج ایک جشن بن چکا تھا، ایک میلے کا نام حج رکھ دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر بھی ہر سال تشریف لے گئے، اور نبوت ملنے کے بعد مکی زندگی کے اندر بھی ہر سال تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اندر جا کر قبیلوں سے ملا کرتے اور ان کو جا کر دین کی دعوت دیا کرتے۔ سن 9 ہجری کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر حج فرض ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور سن 10 ہجری کا حج ایسا حج ہے کہ ایسا حج نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا، نہ قیامت تک کبھی ہوگا۔ یہ حج رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں
1,24,000 صحابہ کرام نے یہ حج ادا کیا ہے، اور اس حج کو جو جشن اور میلہ بنا دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی اس حج کے اندر اصلاح فرمائی۔ ایک طریقہ یہ تھا حج کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر کہ حج کا مہینہ مقرر کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ 9 ذی الحجہ کو حج کرنا ہے، وہ بتایا کرتے تھے کہ ہم نے ذی الحجہ کب بنانا ہے، ربیع الاول کے اندر ذی الحجہ کو بنانا ہے، آگے کرنا ہے، پیچھے کرنا ہے، کبھی سال 13 مہینے کا بنا لیتے، کبھی سال 11 مہینے کا بنا لیتے، اپنے حالات کو دیکھ کر، اپنے معاملات کو دیکھ کر پھر حج کا وقت مقرر کر لیا کرتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس بری چیز کی اصلاح فرمائی، اور جب حج فرمایا اور اس کے اندر خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الزمان قد استدار کہیئت یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ اللہ پاک نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، اس وقت اللہ پاک نے وقتوں کے اندر برکت رکھی تھی۔ جمعے کی برکت جمعے کے دن کے ساتھ خاص ہے، یہ نہیں ہے کہ جمعے کی نماز ہفتے والے دن پڑھ لو تو وہ ساری کی ساری برکات مل جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ ایک ساعت اجابت ہے، ایک قبولیت کی گھڑی ہے، وہ صرف جمعے کے دن ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس دن رکھ دی تھی جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا۔ رمضان المبارک کی برکات رمضان المبارک کے ساتھ ہی خاص ہیں، یہ نہیں کہ ایک مہینے کا جب چاہو روزہ رکھ لو اور وہ ساری کی ساری برکات مل جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی برکات لیلۃ القدر کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ پاک نے جب زمین و آسمان کو بنایا اس وقت ہی اللہ پاک نے چند اوقات کو برکت والے اوقات بنا دیا، اور آج وہ دوبارہ اسی طریقے سے سال اور مہینے آ گئے ہیں جیسا کہ اللہ پاک نے پیدا کرتے ہوئے پیدا فرمائے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے جو حج فرمایا وہ جمعے کے دن کا حج تھا، اور یہ وہی برکت والا دن تھا جیسے اللہ پاک نے پیدا فرمایا تھا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری رسم کی اصلاح فرمائی۔ دوسری بری رسم یہ تھی زمانہ جاہلیت کے اندر حج کے موقع پر کہ بغیر زاد راہ کے، بغیر پیسوں کے خالی ہاتھ حج کے لیے آیا کرتے، اور پھر بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتے، لوگوں پر بوجھ بنتے اور اس کو عبادت سمجھتے، بری بات نہیں سمجھتے تھے۔ کسی سے مانگ کر کھانا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنا پیٹ بھر لینا، یہ زمانے جاہلیت کے اندر حج کے اندر اس کو بطور عبادت کے سر انجام دیتے تھے، اور آ کر کہا کرتے تھے ہم جو خالی ہاتھ اپنے گھروں سے چلے ہیں، نحن المتوکلون، ہم توکل والے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اس لیے خالی ہاتھ آئے ہیں۔ اس کا نام توکل رکھ دیا، اور اس حج کو بغیر زاد راہ کے کرتے اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتے۔ رسول پاک علیہ السلام نے حج کے اندر اس کی بھی اصلاح فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل ابتدائی اسلام کے اندر مسلمان ہوئے تھے، رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ان کو اپنے ساتھ سواری پر سوار کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کی آبادی ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیف بک اذا کان بالمدینۃ جوع، تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب مدینہ کے اندر ایسا قحط آ جائے گا، ایسی بھوک مسلط ہو جائے گی کہ تو اپنے بستر سے اٹھے گا، مسجد میں جانے کا ارادہ کرے گا، لیکن بھوک کی وجہ سے گر جائے گا اور مسجد تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ایسا قحط آئے گا اور ایسی بھوک تیرے اوپر مسلط ہوگی۔ ایسی ایک حالت کی خبر دی رسول پاک علیہ السلام نے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اے اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں، آپ بتائیے کہ مجھے ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعفف یا ابا ذر، اے ابو ذر ایسی بھوک بھی مسلط ہو جائے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ اللہ پاک اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سبق دیا ہے، ایسے حالات آ جائیں کہ پیٹ کے اوپر پتھر بند جائیں، ایک آدمی مسجد تک بھی نہ جا سکے، ایک آدمی گھر سے نکلے اور بھوک کی وجہ سے وہیں گر جائے، اتنی بھوک اتنی پیاس بھی تمہارے اوپر مسلط ہو جائے، تعفف یا ابا ذر، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع فرمایا. فرمایا جو آدمی لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئے گا, اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں ہوں گی. چہرہ انسان کے حسن کا مظہر ہوتا ہے. اگر کسی بندے کے چہرے کے اوپر سے گوشت ختم کر دیا جائے کیا اس کی شکل و صورت بنتی ہے؟ ایسی بدصورت صورت کے اندر یہ آدمی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس نے عادت ڈال لی لوگوں سے سوال کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک رسی لے اور جنگل سے لکڑیاں تلاش کرے اور پھر اس رسی کے اندر باندھ کر اپنی پشت پر اٹھائے اور پھر اس کو مارا پھرتا رہے اور اس کو بیچے اور پھر اس سے اپنا پیٹ بھرے, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کسی سے سوال کرے اور پھر کھانا کھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع فرمایا. مانگنا اس امت کی شان کے خلاف ہے, ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ اس کا ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلتا ہو. اللہ کے نبی خود دعا فرماتے ہیں, اے میرے مالک, اے میرے رب, جو آپ نے میری پیشانی کو محفوظ فرمایا ہے کہ یہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی, اے اللہ میرے ہاتھ کو بھی بچا کہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہ پھیلے. رسول پاک علیہ السلام نے منع فرمایا, اصلاح فرمائی کہ ایسا حج نہیں ہے. حج وہی ہے جو آدمی ملک زادن وراحلتن, جس آدمی کے پاس زاد راہ موجود ہو, جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ موجود ہو, جو آدمی پیچھے اپنا خرچہ گھر والوں کو دے سکتا ہو, وہ آدمی حج کے لیے جائے. اس کے علاوہ حج فرض ہی نہیں ہے. یہ نہ کرنا کہ بغیر پیسوں کے چلے جاؤ اور پھر لوگوں سے مانگتے پھرو. سوال کرنے سے منع فرمایا. رسول پاک علیہ السلام حنین کے موقع پر اپنی سخاوت کو ظاہر فرماتے ہیں. حنین کے موقع پر مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بلایا. ابو سفیان نئے مسلمان ہوئے تھے. فرمایا کہ 100 اونٹ ابو سفیان کو دے دو. ابو سفیان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. 100 اونٹ. کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ تو میرا بیٹا بھی ہے. کہا 100 اونٹ اس کے بیٹے کو بھی دے دو. کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ دوسرا بیٹا بھی ہے. فرمایا 100 اونٹ اس کو بھی دے دو. ایسی سخاوت ظاہر فرمائی. ابو سفیان جو ہر لڑائی کے اندر لشکر لے جانے میں پیش ہوا کرتے تھے, جب اللہ کے نبی کی سخاوت ہے کہ اللہ کے نبی ایک بندے کو, ایک گھرانے کو 300 اونٹ ان کو دیے. صفوان ابن امیہ جو زہر کے اندر تلوار بھجا کر مدینہ گئے تھے تاکہ رسول پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر سکیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی 100 اونٹ دیے. حارث ابن ہشام کو 100 اونٹ دیے. حارث ابن ہشام یہ ابو جہل کا حقیقی بھائی, نیا اسلام میں داخل ہوئے. آپ نے 100 اونٹ ان کو بھی دیے. اقرا ابن حابس کو 100 اونٹ دیے. عبد العزہ ابن حویتب ابن عبد العزہ کو 100 اونٹ دیے. بڑے بڑے سرداران مکہ کو 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کے طور پر دیے. حکیم ابن حزام یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے ہیں, یہ بھی کھڑے تھے. ان کو کہا کہ 100 اونٹ ان کو دے دو. فاستقلہ, انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سخاوت ہے, یہاں تو 100 اونٹ ایسے ہے جیسے معمولی بکری کے طور پر اللہ کے نبی دے رہے ہیں. فاستقلہ, اس سخاوت کو دیکھ کر دل کے اندر للچانا پیدا ہوا اور کہا یا رسول اللہ کچھ اور دے دیں. آپ نے فرمایا 100 اونٹ اور دے دو. آپ نے پھر 100 اونٹ دے دیے. کہا یا رسول اللہ کچھ اور دے دیں. آپ نے پھر فرمایا کہ 100 اونٹ دے دو, اور ساتھ میں فرمایا کہ اے حکیم, یہ مال جو ہوتا ہے یہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. ایک بات یاد رکھو کہ جو آدمی مال لیتا ہے بسخاوت نفسہ وحسن عقلہ, اپنی نفس کی, اپنے دل کی سخاوت کے ساتھ, یہ سوچ کر کہ جس رب نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں اس کے پیچھے بھاگتا چلا جاؤں. جس رب نے مجھے ماں کے پیٹ کے اندر پالا, جو رب بڑھاپے کے اندر پالتے ہیں, جو رب پرندوں کو ہواؤں میں پالتے ہیں, جو رب مچھلیوں کو پانی میں پالتے ہیں, جو رب پہاڑ کے پتھروں کے اندر کیڑوں کو پالتے ہیں, وہ مجھے بھوکا نہیں رکھیں گے. خام خواہ مال کے پیچھے بھاگتے چلے جانا, اللہ کے احکامات کو توڑتے چلے جانا, جھوٹ بولتے چلے جانا, فراڈ کرتے چلے جانا, اور اس طریقے سے مال کے پیچھے پڑنا کہ میں تو دنیا میں پیدا ہی مال کے لیے ہوا تھا, میرا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے, میں نے تو مال اکٹھا کرنا ہے, صرف مال اکٹھا کرنا ہے. من اکلہ بسخاوت نفسی, اے حکیم 100 دیے, کم سمجھا دوسرے 100 دیے, پھر کم سمجھا 300 اونٹ تو اللہ کے نبی نے دے دیے. ساتھ فرمایا کہ حکیم بات یاد رکھنا,
جو آدمی مال کو اس طریقے سے لیتا ہے کہ اس کا مال بھی میرے پاس آ جائے، اس کی جیب بھی خالی ہو کر میری جیب میں آ جائے، اس کا مکان بھی میرے نام لگ جائے، اس کی زمین بھی مجھے مل جائے، اس کو بھی اس کا یہ سارا میرے پاس آ جائے، جو آدمی اس طریقے سے مال کے پیچھے پڑتا ہے، لم یبارک لہ فی، اللہ کی طرف سے برکت کو چھین لیا جاتا ہے۔ ڈھیر نظر آئے گا مال کا، برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی اس مال کے اندر۔ وہ مال ڈھیروں کے حساب سے بینک میں نظر آئے گا، گھر میں نظر آئے گا، لیکن دل کے اندر اطمینان اور سکون نہیں ملے گا۔ اور جو آدمی بہترین طریقے سے مال لیتے اس نیت کے ساتھ، اللہ دیں گے، ضرورت ہوگی پھر دیں گے، پھر ضرورت ہوگی پھر دے دیں گے، جتنی ضرورت ہوں گی اللہ مجھے دے دیں گے، جیسا مسئلہ پیش آئے گا اللہ اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ آج جتنا مجھے چاہیے اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ جو قناعت کے ساتھ مال کو لیتا ہے، اللہ پاک تھوڑے مال کے اندر برکت دے دیا کرتے ہیں۔ چند ٹکوں کے اندر اس کا گھر بھی چلے گا، چند پیسوں کے اندر اس کے بچوں کی شادیاں بھی ہوں گی، چند تھوڑی سی رقم کے اندر وہ عزت کے ساتھ زندگی بھی گزارے گا، وہ آبرو کے ساتھ جیے گا بھی، وہ کسی کا لیے بغیر دنیا سے جائے گا بھی، کوئی اس کا مطالبہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ ایسی بہترین زندگی اللہ اس کو دیں گے۔ حکیم ابن حزام کو 300 اونٹ دینے کے بعد جب یہ جملہ فرمایا، حضرت حکیم ابن حزام دل میں بات اتری، اس کے بعد ساری زندگی کبھی کسی سے نہیں مانگا، نہیں لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا، سب کو تقسیم کیا، حکیم تمہارا حصہ رکھا ہوا ہے میں نے نہیں لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا، سب کو دیا، حکیم ابن حزام کا حصہ رکھا، اے حکیم ابن حزام تمہارا حصہ موجود ہے، سب کو ملا ہے، سب نے لیا ہے، تم بھی لے لو۔ کہا جی میں نے نہیں لینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں لیا، حضرت حسن کے زمانے میں نہیں لیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انتقال ہو گیا، لیکن ساری زندگی اس کے بعد کبھی ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلایا۔ حق بنا پھر بھی نہیں لیا، اپنا حق بھی چھوڑتے چلے گئے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ایسی بہترین اصلاح فرمائی۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک صحابی، گھر کے اندر فاقہ، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن کتنا فاقہ ہو گیا۔ بیوی نے پریشان ہو کر کہا ہمارے پاس تو اپنی ضرورت پیش کرنے کے لیے اللہ کے نبی کا ہی دربار ہے، اور تو ہم کس کے پاس جائیں؟ آپ ایسے کرو کہ جاؤ مسجد نبوی کے اندر آپ تشریف فرما ہوں گے، ایسا سے کہہ دینا کہ جی ہمیں اتنے دن ہو گیا بھوکا پیاسا رہتے ہوئے۔ یہ صحابی بیوی کے اصرار پر مسجد میں آئے۔ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبے کے الفاظ یہ تھے کہ جو آدمی اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ سے رزق مانگتا ہے اللہ اس کو رزق دیتے ہیں، جو آدمی اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا اللہ پاک اس کو اس میں برکت دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ اے لوگو، جو آدمی میرے پاس آئے گا، یہ خطبے کے اندر آپ فرما رہے ہیں، جو میرے پاس آئے گا سوال کرے گا، جو کچھ میرے پاس ہوگا میں اٹھا کر دے دوں گا، لیکن جو سوال نہیں کرے گا اس کی عزت، اس کی قدر، اس کی وقت میرے دل میں زیادہ ہوگی۔ سوال کرنے والے کو محروم نہیں، اللہ کے نبی کا دربار ہے، یہ سخی کا دربار ہے، جو آئے گا جتنا ہوگا اٹھا کر سب کا سب دے دیا جائے گا، لیکن جو سوال نہیں کرے گا، جو اپنے فقر کو چھپائے گا، اپنی ضرورت کو چھپائے گا، اس کی عظمت، اس کی وقت، اس کی قدر میرے دل میں زیادہ ہوگی۔ یہ 1 ہفتے 10 دن کے بھوکے صحابی جو بیوی کے کہنے پر آئے تھے، یہ جملہ سنا ایسے ہی واپس چلے گئے۔ یہ تربیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حج کے اندر ایک جشن، ایک میلہ بن گیا اور لوگوں سے بھیک مانگنے کو عبادت سمجھا جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو حج فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے اندر یہ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ 2 باتیں بہت اہم تھیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر دعائیں کی۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، 6 جگہیں ایسی ہیں جہاں رسول پاک علیہ السلام نے بہت اہتمام کے ساتھ ٹھہر کر دعا مانگی ہے، وقوف فرما کر بڑی لمبی لمبی دعائیں کی ہیں۔ صفا پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا، کھڑے ہو کر بہت دیر دعا مانگی۔ صفا پہاڑی اللہ کے شعائر میں سے ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، شعائر اسلام میں صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں۔
شعائر اسلام جیسے مسجد ہوتی ہے، مسجد شعائر اسلام میں سے ہے، مینا کا میدان شعائر اسلام میں سے ہے، بیت اللہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور عرفات اور مزدلفہ کے میدان یہ شعائر اسلام میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، بہت عظمت والی جگہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 جگہوں پر وقوف فرما کر ٹھہر کر لمبی دعا مانگی ہے۔ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے لمبی دعا مانگی، مروہ پر کھڑے ہو کر لمبی دعا مانگی، سعی کرتے ہوئے جب صفا سے اپنی سعی کو شروع کریں وہاں دعا مانگیں، پھر مروہ پہنچ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پھر دعا مانگیں، پھر صفا آ کر دعا مانگیں۔ یہ دونوں چیزیں صفا اور مروہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت سے دعا مانگی۔ تیسری جگہ مینا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرما کر بہت لمبی دعا مانگی، اور عرفات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا مانگی، اور مزدلفہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا مانگی۔ اور چھٹی جگہ ہے جمرات، کنکریاں مارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ اولا چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماری۔ ہر کنکری پر ایک ایسا گناہ معاف ہوتا ہے جو بندے کو ہلاک کر دینے والا گناہ، ایسا گناہ جس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، ایسے بڑے بڑے گناہ ہر کنکری پر معاف ہوتے ہیں۔ سنت کے مطابق کنکری ماری جائے، چنے سے بڑی نہ ہو، چنے کے دانے سے بڑی نہ ہو، یہ نہیں کہ بڑا پتھر اٹھا کر ماریں یا جوتا نکال کر ماریں۔ شیطان خوش ہوتا ہے ان بندوں سے جو وہاں جوتے مارتے ہیں کہ اس آدمی کو، اس بد نصیب کو یہاں آ کر بھی سنت پر عمل کی توفیق نہیں ملی، یہاں بھی اس کے لیے اپنی دماغ کو آگے رکھا، اللہ کے نبی کی سنت کو آگے نہیں رکھا۔ کنکری مارنی چنے کے برابر، کنکری بسم اللہ اللہ اکبر رجما للشیطان ورزا للرحمن، اللہ کے نام سے میں کنکری مارتا ہوں اور میرا مقصد شیطان کو اور ذلیل اور رسوا کرنا ہے اور میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے کنکری مارنا، ہر کنکری سے ایک ہلاک کر دینے والا گناہ معاف ہوتا ہے۔ جمرہ اولا چھوٹے شیطان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری، اور اس کے بعد تھوڑا سا قبلے کی طرف آگے ہو کر، چند قدم آگے ہو کر اللہ کے نبی نے لمبی دعا مانگی۔ روایات کے اندر آتا ہے ایسی دعا تھی کہ جتنی دیر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جا سکتا ہے، 2.5 سپارے جتنی دیر میں ختم ہوں، اتنی لمبی دعا تھی رسول پاک علیہ السلام کی۔ اور اسی طرح جمرہ وسطیٰ درمیانی شیطان پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں مار کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا مانگی۔ اتنی ہی لمبی دعا تھی جتنی کہ سورہ بقرہ ختم کی جا سکتی ہے، اور تیسرا جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مار کر آپ نے دعا نہیں مانگی۔ یہ 6 جگہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ یہاں دعا فرمائی ہے۔ جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ اس کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام مینا تشریف لائے، اور مینا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی، اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ قربان کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے اندر 100 اونٹوں کی قربانی، 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو ذبح فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ اس کی قربانی کو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ ہر اونٹ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے امتی کے اوپر احسان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ اپنی قربانی کے اندر قیامت تک آنے والی امت کو شریک فرمایا۔ 63 اونٹ دست مبارک سے ذبح فرمائے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے فرمائے۔ 100 اونٹوں کی قربانی رسول پاک علیہ السلام نے احرام کھولنے سے پہلے 100 اونٹ قربان کیے۔ اس کے بعد حضرت معمر ابن عبداللہ ایک صحابی ہیں، ان کو آواز دی، ان کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کو مونڈے۔ یہ حلاق تھے، بال مونڈتے تھے، اس طرح ان کے ہاتھ میں انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کا حلق مبارک کیا۔ انہوں نے حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کے پہلے دائیں طرف کے بال مونڈے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو لیا اور جتنے صحابہ کھڑے تھے ان میں تقسیم فرمائے۔ بائیں طرف کے سارے بال صرف ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیے، دائیں طرف کے سب کو، اور سب کو جو دیے اس میں ابو طلحہ انصاری کو بھی دیے،
اور بائیں طرف کے صرف حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ یہ کون ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما، آیت شریفہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی اس وقت حاصل کر سکتے ہو جب اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں دے دو۔ یہ نہیں کہ اب جوتا کسی کام کا نہیں رہا کسی غریب کو دے دو، اب یہ کپڑے پھٹ گئے ہیں پاکستان بھیج دو کسی غریب کے لیے، خود اپنے لیے بوجھ بن جائے تو کسی کے گلے ڈال دو۔ یہ صدقہ خیرات ٹھیک ہے، اللہ اس کو بھی قبول کریں گے، لیکن اصل صدقہ اصل خیرات یہ ہے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہو، سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے دی جائے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آیت شریفہ نازل ہوئی۔ بیروحا ایک بہت بڑا باغ مسجد نبوی کے ساتھ، اس کے مالک کون؟ حضرت ابو طلحہ انصاری۔ ایسا بہترین باغ تھا کہ اس میں میٹھا پانی بھی تھا، اس میں بہترین گھنے کھجور کے درخت بھی تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ خود اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے۔ آیت شریفہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نیکی نہیں حاصل کر سکتے، پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرو۔ اس وقت میرے پاس سب سے پسندیدہ چیز میرا یہ باغ ہی ہے، اس کو میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بہترین تمہارا یہ عمل ہے، اور اس کے بعد وہاں سے اٹھتے ہیں اور باغ کے باہر ان کے گھر والے اس باغ کے اندر ہی تھے، خود اندر نہیں گئے، باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ باہر نکل آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، یہ میں اللہ کے نبی کو دے چکا ہوں۔ یہ ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری، یہ ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ، رات کو مہمانوں کو تقسیم فرما دیتے ہیں، اور جو بچ جایا کرتے تھے وہ اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے، اور پہلے مہمان کو کھلاتے، پھر بچتا تو ازواج مطہرات کھاتی، پھر بچتا تو رسول پاک علیہ السلام تناول فرمایا کرتے۔ یہ عادت مبارکہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیشہ مہمانوں کو پہلے کھلانے کی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان ہیں، کون ہے جو ان کو اپنے گھر لے جائے؟ سب کو پتا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں۔ ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں۔ مہمانوں کو گھر لے گئے، جا کر پوچھا بیوی سے کچھ ہے کہ نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کہا بچوں کو سلا دو، اور جب ہم بیٹھ جائیں گے مہمان کے ساتھ، مہمان یہ سمجھے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، تم بھی منہ کو ہلاتی رہنا، میں بھی ہاتھ اور منہ ہلاتا رہوں گا، تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے کھڑی ہو کر چراغ بجھا دینا، ہم بھوکے رہ جائیں گے، مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ مہمان کو کھانا کھلایا، فجر کی نماز میں گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ، اللہ پاک نے تیرے رات کے عمل کو بڑا پسند کیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، اگرچہ پیٹ ان کے کمر کے ساتھ لگے ہوتے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ یہ ہیں ابو طلحہ انصاری۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف کے سارے بال مرحمت فرمائے، دائیں طرف کے سارے بال صحابہ میں تقسیم فرمائے، اور صحابہ میں جو تقسیم فرمائے اس میں ابو طلحہ انصاری کو بھی دیے۔ دونوں طرف حضرت ابو طلحہ انصاری کو حصے دار بنایا۔ اور ابو طلحہ انصاری وہ ہیں، رسول پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ دو طرح کی قبر کھودی جاتی تھی اس زمانے کے اندر، ایک لحد والی قبر جو درمیان میں بغلی قبر جس کو کہتے ہیں، ایک طرف کو اس میں وہ جگہ بنائی جاتی ہے، دوسری صندوق کی طرح جو درمیان میں رکھ کر پھر اوپر پھٹے وغیرہ یا اینٹ پتھر وغیرہ رکھ کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بنایا کرتے تھے وہ صندوق والی قبر، ان کا یہ معمول تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری یہ بنایا کرتے تھے لحد والی قبر۔ رسول پاک علیہ السلام کی قبر مبارک کھودنے کا شرف کس کو ملا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کو ملا۔ یہ وہ ہیں صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو رسول پاک علیہ السلام نے دائیں طرف بالوں میں بھی حصہ دیا، اور بائیں طرف کے سارے بال مبارک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے حج فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں کی کنکری بھی ماری۔ عام طور پر آج عادت ہے لوگ جو ہیں وہ 12 کو ہم سب کے سب آ جایا کرتے ہیں، 13 تاریخ کی کنکریاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جمعے کے دن تھا، جمعے کے دن حج تھا۔ 10ویں ہفتے کے دن 10ویں تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، 11ویں 12ویں 13ویں
ان تینوں دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری، 70 کنکریاں بنتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور منگل کے دن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مینا سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ منورہ کا سفر اختیار فرمایا۔ مدینہ جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ ہے غدیر خم، جحفہ کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ دیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، مینا کا خطبہ بڑا اہم، عرفات کے خطبہ بہت اہم، مکہ کے خطبہ بہت اہم، جیسے سارے خطبات بہت اہم ہیں، غدیر خم کا خطبہ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت اہم خطبہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان قریب میرے پاس میرے رب کا قاصد آنے والا ہے، میں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اور میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ 2 چیزیں، انی تارکم فیکم الثقلین، 2 بڑی مضبوط قسم کی، بہت وزنی قسم کی، بہت اہم قسم کی چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دونوں چیزیں ایسی ہیں جب تک ان کو تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ ایک میں تمہارے پاس چھوڑ کر جاتا ہوں کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن مضبوطی سے تھامنا، مکمل زندگی ہے، مکمل قانون ہے، مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کے اندر کامیاب ہونے والے کن اعمال پر کامیاب ہوئے ہیں مکمل وضاحت ہے، ناکام ہونے والے کس مصیبت کے اندر پڑھ کر گمراہ ہوئے، حالانکہ بڑی طاقت والے تھے، بڑی قوت والے تھے، قوم عاد طاقت والی تھی، گمراہ ختم ہو گئی، قوم نوح بڑی طاقت اور قوت والے تھے، ختم ہو گئے، قوت کی بنیاد پر اور طاقت کی بنیاد پر اور مال کی بنیاد پر کبھی کوئی دنیا کے اندر نہیں بچتا۔ کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ کامیابی کو بھی، ناکامی کو بھی، جنت کے اعمال کو بھی، جہنم کے اعمال کو بھی، ہدایت کے اعمال کو بھی، گمراہی کے اعمال کو بھی، اوامر کو بھی، احکامات کو بھی، اپنی رضا کو بھی، اپنی ناراضگی کو بھی مکمل طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامو گے لن تضلوا، گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب، دوسری وعطرتی، اور دیکھو میں اپنی اولاد، میری اولاد کے ساتھ صحیح طریقے سے چلنا۔ اہل بیت سادات بہت بڑی عظمت ہے ان کی اس امت کے لیے۔ اللہ پاک نے سورہ شورى کے اندر خود حکم فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ میں نے جتنا تمہارے لیے کیا ہے کسی چیز کا تم سے کوئی بدلہ نہیں۔ نبی کسی سے بدلہ نہیں مانگا کرتے، ہدایت کا راستہ بتانے پر، گمراہی سے بچانے پر، ان بندوں کی کامیابی کا راستہ بتانے پر نبی نے جتنی محنت کی ہوتی ہے کسی سے کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی احسان کا کوئی بدلہ نہیں۔ ایک بات کا سوال کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ آپ نے نہیں فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ اعلان کیجئے، یہ اپنی امت کو بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ ربیع ابن سلیمان بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا قصہ بڑا مشہور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ قافلوں کی صورت میں حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں میں نے بھی اپنا مال اکٹھا کیا، زاد راہ لیا، سامان لیا، حج کے لیے جو قافلہ جا رہا تھا اس کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے کوفہ کے اندر پہنچے، وہاں کچھ دن کے لیے پڑاؤ تھا، لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بازاروں میں چلے گئے، میں بھی گھومتا پھرتا ادھر ادھر چلا گیا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہاں ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے، ایک عورت ہے جو اس مردار جانور میں سے گوشت کے ٹکڑے کاٹتی ہے اور اپنے تھیلے کے اندر رکھ کر لے کر جا رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہ کسی کو کھلائے گی اور اس سے پیسے وصول کرے گی، یہ اس طریقے سے حرام کھلانے والی کوئی عورت ہوگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ عورت ان گوشت کے ٹکڑوں کو لے کر ایک گھر میں داخل ہوئی، جا کر دروازہ بند کیا اور اپنی بیٹیوں کو کہنے لگی کہ لو اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں کھلانے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے کہا کہ کوئی اس گوشت کو نہ کھائے، یہ بوڑھی جو عورت گوشت لے کر آئی ہے کوئی اس کو نہ کھائے، یہ حرام ہے، میں نے خود اس کو حرام مردار جانور سے کاٹتے ہوئے دیکھا ہے۔
اس عورت نے کہا کہ او مسافر جاؤ اپنا کام کرو، پتہ نہیں تم کہاں سے آگے، تمہیں نہیں پتہ، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن ہم جس حالت کے اندر ہیں ہمارے لیے یہ جائز ہے۔ کتنے دنوں سے ہمارے گھر کے اندر فاقہ ہے، اور جب بندہ موت کے قریب ہو جائے تو حرام لقمہ کھانا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو ہم بھی جانتے ہیں، ہم سادات میں سے ہیں، سید خاندان کے ہیں، میرا خامند فوت ہو گیا، میرے پاس بچیوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے بہت صبر کیا ہے، کچھ نہیں ملا، تو میں مجبور ہو کر اس حرام گوشت کو کاٹ کر لائی ہوں، اس سے تاکہ ہماری زندگی بچ جائے، یہی اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل بھر آیا، میں نے جتنا میرا سامان تھا سارے کا سارا، اس سے آٹا خریدا، چیزیں خریدیں، یہاں تک کہ احرام کی چادریں تک بھی میں نے ساری باندھ کر ان کے گھر میں جا کر پہنچا دیں، اور میں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے میں حج پھر کبھی کر لوں گا، ان کو دے کر میں آ گیا۔ قافلے والوں کو کہا کہ جاؤ میرے لیے بھی دعائیں کرنا، میں نے نہیں جانا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے حج کا ارادہ کر کے نہیں چھوڑا کرتے، کہ سب نے سمجھایا، میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ قافلہ چلا گیا، میں وہیں رہ گیا، قافلہ واپس آیا حج کر کے، اب میں نے ان کا استقبال کیا۔ دل کے اندر افسوس تھا کہ میں حج نہ کر سکا، جو آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے، وہ آگے سے کہتا ہے یار یہ کیسی دعا دے رہے ہو، تم تو خود ہمارے ساتھ موجود تھے، کوئی کہتا ہے کہ تم عرفات میں میرے ساتھ تھے، کوئی کہتا ہے تم مینا کے اندر میرے ساتھ تھے، کوئی کہتا ہے تم مزدلفہ کے اندر میرے ساتھ تھے، تم نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی، تم نے سارے جو مجھے ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں کہہ رہے تھے کہ میں نے جانا نہیں، اور پھر تم ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ روضہ اقدس پر ایک نے کہا کہ میں سلام عرض کر کے نکل رہا تھا، تم مجھے ملے تھے اور تم نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، یہ تمہاری امانت، میں سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، پکڑو اپنی امانت۔ وہ تھیلی پکڑ کر میں نے اوپر دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع میں رہتا ہے، ہمارے ساتھ معاملہ کرنے والا گھاٹے میں نہیں رہتا، یہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ حیران ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد درود شریف پڑھا، بیٹھ کر پھر اس تھیلی کو کھولا، میں نے 600 درہم دیے تھے، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، جب اس کو کھولا تو اس میں 600 دینار تھے، سونے کا سکہ، وہ اس کے اندر تھے، اور اس کے اندر تھا کہ من عاملنا ربیحا۔ اور پھر میں جب سویا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا کہ اے ربی کتنے گواہ لائیں کہ تم نے حج کیا ہے، ٹھیک ہے تم اپنی طرف سے تم کہتے ہو نہیں کیا، لیکن تم نے حج کیا ہے، اور میں نے جب تم نے میری اولاد کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تو میں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے تیری شکل کا فرشتہ بنا دیا جو قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ من عاملنا ربیحا، جو اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ کرے، اللہ کے ساتھ تجارت کرے، معاملہ کرے، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ ہم لوگ ادھر ادھر بھٹک گئے، ہم لوگوں نے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، ہم پتہ نہیں کن راستوں پر چل پڑے، ہمیں کس نے انگلی پکڑی، کوئی ہمیں کہاں لے گیا، کوئی ہمیں جنگل میں لے گیا، کوئی ہمیں گمراہی کے راستے، ہم ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیچھے چلنے کے عادی بن گئے۔ ہم اپنی شکل کو بھول گئے، اپنے لباس کو بھول گئے، اپنی سوچ کو بھول گئے، اپنی عادتوں کو بھول گئے، اپنے اعمال کو بھول گئے، اپنے قرآن کو بھول گئے، حدیث کو بھول گئے۔ آج مسلمان کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن سیکھنے کے لیے نہیں، قرآن دیکھنے کے لیے نہیں، حدیث پڑھنے کے لیے نہیں، حدیث سیکھنے کے لیے نہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ارادہ کریں، اللہ ہم سب کے حج کو بھی قبول فرمائے، ہر ایک کو بار بار زیارت کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔